بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 143 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے۔ فیحلفون لہ، اس کے سامنے ہی اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح کے تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یہ سمجھیں گے کہ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما لیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے انہیں غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ هم الخاسرون نامراد ہونے والا ہے یا پھر خسارے میں ہوگا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یحادون مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین یہی ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اولئک یہ فی الاذلین ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ کتب اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا پیغمبر ضرور غالب آئیں گے، میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقین رکھو اللہ بڑا قوت والا، بڑا اقتدار والا ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلی آیات کے اندر منافقین کی جھوٹی قسموں کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف یہاں دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، تو وہاں بھی یہ جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے۔ جب ان سے ان کی شرارتوں کے بارے میں، ان کے کفر کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ وہاں بھی قسمیں کھائیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اس دن بھی اللہ کے سامنے یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم مومن تھے، ہم ایمان لائے تھے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح تمہارے سامنے یعنی مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کے لیے، صاحب ایمان ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ کما یحلفون لکم، جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، نہ صرف یہ کہ قسمیں کھائیں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا جو ہے وہ جس طرح دنیا میں قسمیں کھانے سے ان کو فائدہ ہو جاتا تھا، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے اور پھر قسمیں کھا لیتے تھے، جان بھی بچ جاتی تھی اور مال کی بھی حفاظت ہو جاتی تھی، اپنی مال اور اولاد کی حفاظت کی خاطر یہ کام کرتے تھے، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ جب مسلمان جہاد سے واپس آئے، کسی غزوے سے واپس آئے، تو اپنے جو ہے وہ عذر لنگ پیش کرتے تھے،
جو ہے وہ بہانے بناتے تھے اور پھر قسمیں اس کے اوپر کھاتے تھے، تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ جان بچ جاتی تھی، اور جو ہے وہ ان کے مال جو ہے وہ جہاد میں خرچ ہونے سے بچ جاتے تھے۔ تو جس طرح ان کی جھوٹی قسموں نے انہیں دنیا میں فائدہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ قسمیں کھاتے رہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ باور کرانے کے لیے قسمیں کھاتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہ ساتھ نہیں ہوتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر جب مسلمان جہاد سے واپس آتے ہیں تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اس طرح یہ سمجھیں گے کہ آخرت میں بھی ہمیں سہارا مل گیا ہے، یعنی کہ ہماری قسمیں یہاں بھی چل جائیں گی، اللہ کے سامنے بھی ہماری جھوٹی قسمیں چل جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں تو ان کو فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مہلت دیے رکھی، کسی قسم کا عذاب ان کے اوپر نازل نہیں کیا، اور مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ ان کی جھوٹی قسموں کا اعتبار کر لیا، لیکن آخرت میں ان کی جو جھوٹی قسمیں ہوں گی وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم الکاذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہی جھوٹے ہیں، یعنی دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے اور آخرت میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور کمال بھی سمجھتے ہیں اس کو، یعنی کہ جھوٹ بولنا، اس کو گناہ سمجھ کے بولنا تو گناہ ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جھوٹ کا پتہ نہیں ہے کسی کو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ لوگ اسی طرح کا جھوٹ بولیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہی جھوٹے ہیں، ہم کیسے اچھے رہے، جھوٹ بولا تو کیا ہے، اپنا نام تو نکال لیا، یعنی اپنا نام، اپنی جان تو بچا لی، جھوٹ بولا تو کیا ہوا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو کمال بھی سمجھتے ہیں۔ دنیا کی مطلب پرستی کی طرف ان کی توجہ ہے، آخرت کی طرف، آخرت کے عذاب کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس طرح یہ دنیا میں جھوٹ بول کر وقتی فائدہ حاصل کر لیا کرتے تھے، آخرت میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے قبضہ جما لیا ہے، ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا ہے، اللہ کی یاد انہیں بلا دی ہے، آخرت کے مواخذے کا، آخرت کے محاسبے کا ان کو کوئی جو ہے وہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس سے بھی یہ لوگ غافل ہیں، بس ان کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، ان کے نزدیک آخرت کا محاسبہ یا آخرت کا مواخذہ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ برے اعمال کو شیطان ان کے لیے اچھے بنا کر پیش کرتا ہے، شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، کفر، شرک اور معاصی میں ہی ان کو جو ہے وہ شیطان بتاتا ہے کہ فائدہ ہے، اسی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، شیطان ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے کارندے ہیں، شیطان کا گروہ ہیں، یعنی کہ پورے کے پورے شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے ہماری جان بچ جاتی ہے تو ہم بڑے سمجھدار ہیں، یعنی دنیا میں جب قسمیں کھا کے جہاد میں شرکت سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے تو اس پر یہ کمال سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا گروہ ہی جو ہے وہ خسارے والا ہے۔ یہ خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ کا جب مصداق بنیں گے قیامت کے دن، جب یہ جو ہے وہ نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ دے گی، اور ان کی جانیں جو ہے وہ عذاب سے نہیں بچ پائیں گی، ان کو جو ہے وہ عذاب سے چھڑانے کی کوئی بھی جو ہے وہ صورت نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں مل پائے گا، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا بربادی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا گروہ برباد ہی برباد ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بدحالی بیان فرمائی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بہت زیادہ ذلت والے ہوں گے، فی الاذلین، ذلت والے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ذلت والا عذاب ان کو دیا جائے گا، دوزخ میں جو شخص داخل ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔
سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی دعا نقل فرمائی ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جسے تو دوزخ میں داخل فرمائے گا اسے رسوا فرما دے گا۔ تو اہل دوزخ کے جو ہے وہ بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے ان کی اقسام ہیں۔ جس درجے کا جو شخص اہل ہوگا اسی کے لائق اس کو عذاب ذلت اور رسوائی ملے گی، یعنی جتنا سخت عذاب ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے رسوائی ہوگی، جتنا عذاب کم ہوگا یعنی کہ نچلے درجے کا عذاب ہوگا اس کے لیے اس حساب سے رسوائی ہوگی، اس کو اس حساب سے رسوائی میں ذلت میں مبتلا کیا جائے گا۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی آگ کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہاں منافقین ہوں گے، منافقین کا ٹھکانہ تو وہ ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے، ذلت والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ جو منافق نہیں ہیں وہ کافر ہیں، اپنی دشمنی جو ہے ان کی ظاہر ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ظاہراً بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ذلیل ترین لوگ ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، تو مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی اس سے پچھلی آیت میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ خسارے میں ہوں گے، وہ ذلت میں ہوں گے، رسوائی میں ہوں گے، اور اس آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا جو کھلم کھلا دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے، اہل اسلام کے لیے فتح کی خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو ہے وہ یہ لکھ دیا ہے یا پھر فیصلہ فرما دیا ہے کہ آخر غلبہ جو ہے وہ پیغمبر اور ان کے متبعین ہی کو حاصل ہوگا۔ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبے کا ذکر جو ہے وہ انبیاء کا اصل غلبہ بیان کرنا ہے، اپنا ذکر تشریف انبیاء کے لیے، ان کی عزت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عزت اور غلبے کا مالک ہے، قوت کا، شوکت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی جماعت کو یعنی حزب اللہ کو حزب الشیطان پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ اپنے گروہ کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست قوت والا اور بڑے اقتدار والا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ اذکر یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھائیں گے زندہ کر کے، فیحلفون لہ، تو یہ قسمیں کھائیں گے ان کے سامنے، اللہ کے سامنے، انہم مؤمنون، کس بات کی قسم کھائیں گے؟ اس بات پر قسم کھائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، کما یحلفون لکم، جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ گمان کریں گے کہ ہمیں کوئی سہارا مل گیا ہے، من نفع حلفہم فی الآخرۃ کالدنیا، یعنی جس طرح دنیا میں ہماری قسموں نے ہمیں نفع دیا ہے، ہماری قسمیں اٹھانے سے ہمیں فائدہ ملتا تھا، اس طرح آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیں فائدہ مل گیا ہے، کمال کوئی سہارا مل گیا ہے، یہ سمجھیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الا انہم هم الکاذبون، یہی لوگ جو ہے جو جھوٹے ہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ استولا، یہ اس کا معنی فرما دیا کہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے ان پر، الشیطان، شیطان نے، بطاعتہم الہ، کس وجہ سے غلبہ حاصل کر لیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے شیطان ان پر قابض ہو چکا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس نے غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان،
یہ شیطانی گروہ ہے، اتباعہ اس کے متبعین ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ جو ہے وہ خسارے میں ہے، شیطانی لشکر خسارے میں ہے۔ ان الذین یحادون، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یخالفون، یہ مصنف نے یحادون کا معنی بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، تو وہ لوگ جو ہے وہ رسواہوں میں سے ہوں گے، ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے، المغلوبین یعنی مغلوبین میں سے ہیں، ان کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور جو ہے وہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کہاں لکھ دیا ہے؟ فی اللوح المحفوظ او قضا، لوح محفوظ میں وہ لکھ چکا ہے یا فیصلہ کر چکا ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کس بات کا فیصلہ کر چکا ہے؟ کہ میں اور میرے رسول ہی، میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے، بالحجت او السیف، کس طرح سے غالب آئیں گے؟ دلیل کے ذریعے سے یا پھر تلوار کے ذریعے سے وہ غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بڑا زوراور ہے، بڑا قوی ہے اور غالب ہے، بڑے اقتدار والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔